الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آسمانی وحی کا آخری ایڈیشن ہے۔ یہ قرآن کریم پوری نو انسانیت کے لیے عموماً اور ساری امت اسلام کے لیے خصوصاً منارہ نور ہے۔ یہ کتاب رشد و ہدایت ہے، کتاب تدبر و تفکر ہے، کتاب عمل ہے۔ قرآن کریم کے امت پر کیا حقوق ہیں، اس کا جواب آج کی نشست میں بیان ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اہل علم نے امت پر حقوق قرآن کے حوالے سے جو علمی ذخیرہ مرتب کیا ہے، اس کا ملخص کچھ اس طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کا سر فہرست حق ہے۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، قرآن کریم کی زبان عربی کو سیکھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں حتی المقدور حصہ لینا، یہ قرآن کریم کے حقوق کا ایک انڈیکس ہے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم وہ کتاب ربانی ہے کہ جس کی قرأت، جس کی تلاوت کسی بھی مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس کی اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب کا یہ ایک اہم حق ہے کہ مسلمان اس کی اچھے انداز میں تلاوت کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ حکم آپ کی امت کے تمام افراد کو شامل ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ادا کیجیے۔ تو کم از کم تلاوت قرآن کریم کا یہ منہج اور معیار ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے الفاظ و کلمات، جملوں کی ادائیگی مخارج سے ہو اور صحیح تلفظ کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے یوں لگے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، نہ کہ کوئی عام کتاب۔ اس کے معنی میں، مفاہیم میں فرق نہیں آنا چاہیے تلاوت کرتے ہوئے۔ تو تلاوت کے اہل علم نے کئی آداب بیان کیے ہیں، یکسوئی کے ساتھ، خلوت میں، تنہائی میں، اور انسان تلاوت کرے تو قرآن کریم کی عظمت، فضیلت اس کے دل و دماغ میں جاگزین ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو مزین کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا تلاوت قرات کے حوالے سے؟
اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ یقرأ الحمد للہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف وکان یقرأها مالک یوم الدین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات تلاوت کرتے، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، وقف کرتے، پھر اگلی آیت الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین پڑھتے۔ تو یہ مسنون انداز ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا۔ اور ترنم کے ساتھ اللہ رب العزت نے اگر کسی انسان کو خوبصورت آواز عطا کی ہے تو اللہ کی اس نعمت کو تلاوت قرآن کریم میں صرف کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو اس ترنم میں اعتدال ہونا چاہیے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے۔ اور جب کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرے تو کم از کم اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ وہ اسے خود سنے، اور جو انسان تلاوت کرتے ہوئے خود سنتا ہے تو اس میں ایک لذت، حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اس کا ایک اہم حق ہے، بالخصوص رمضان المبارک جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 بار قرآن کریم کا دور ارشاد فرمایا۔ تو اس سے تلاوت قرآن کریم کی اہمیت بالخصوص رمضان میں اجاگر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک اہم حق وہ ہے اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ یہ لمحہ ہمارے لیے لمحہ مسرت و انبساط ہے کہ مسلمان کثرت کے ساتھ بحمد اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بالخصوص ماہ رمضان میں۔ اور ساتھ ہی لمحہ افسوس یہ ہے، مقام تاسف یہ ہے کہ بہت سے مسلمان قرآن کریم کے فہم سے، تفہیم سے بہت دور ہیں، قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اس حوالے سے قرآن کریم ہماری توجہ کا بہت زیادہ حقدار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب رشد و ہدایت کو غور و فکر سے پڑھا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً قسمیہ انداز ہے، سورۃ القمر میں 4-5 مرتبہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو تدبر، تفکر، قرآن کریم میں غور کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ ہم سب کے لیے حرف استفہام ہے، سوالیہ نشان ہے کہ امت اسلام کے کتنے نوجوان ہیں جو فنی عصری علوم و فنون کے لیے 16 سال، 20 سال، 24 سال صرف کر دیتے ہیں، لیکن ان سالوں میں انہیں قرآن کریم کی 10 آیات کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ تدبر تو بات کی بات ہے۔ تو قرآن کریم کو اپنی مصروفیات کا حصہ بنائیے، اسے اپنی ترجیحات میں شامل کیجئے۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے امت اسلام کے نوجوانوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہوگی، ان کے عقل، دانش، فکر کے دریچوں کو وسعت عطا ہوگی۔ جو جس قدر قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فکر میں، اس کی عقل میں، اس کی سوچ میں ایک نور پیدا کریں گے،
اور پھر وہ اس نور کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے گا۔ بہت سے نوجوان ہر قسم کا علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم میں غور و فکر، تدبر، اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ یہ ہمارا قومی ملی ایک المیہ ہے، اس کی طرف تمام ماہرین تعلیم و تربیت اور ارباب جامعات، ارباب کلیات، جن کے ہاتھ میں تعلیم و تربیت کی زمام کار ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنے نصاب تعلیم میں نظر ثانی کرتے ہوئے قرآن کریم کے فہم کو، قرآن کریم کے تدبر کو اس میں شامل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری امت کے نوجوان قرآن کریم سے غافل رہیں، اور قرآن کریم سے غافل رہنا، اس میں غور و فکر نہ کرنا بہت بڑی بدقسمتی اور محرومی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، کس لیے؟ تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو معلوم ہوا کتاب ہدایت قرآن کریم تدبر کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو ذی شعور ہیں، صاحب عقل و ادراک ہیں۔ تو اہل دانش اور اہل بصیرت کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ ان کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ رہنمائی، پلاننگ اور اپنے تخیلات، افکار کو قرآن کریم کی ہدایات، تعلیمات کی روشنی میں مرتب کرتے ہیں۔ اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا معلوم ہوا کہ جو تدبر کرتا ہے اس کے دل میں روشنی، نور ہوگا، اور جو اس میں غور و فکر نہیں کرے گا تو گویا کہ اس کے دل میں کفل چڑھا ہوا ہے، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ شام کے ایک بہت بڑے عالم علامہ عبد الرحمن المیدانی کی ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے قواعد التدبر الامثل، کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے جو قواعد ہیں، تقریباً 850 صفحات کی عربی میں کتاب ہے، اور اہل علم نے اردو میں بھی اس پہ لکھا ہے۔ تو غور و فکر کے قواعد ہیں، آداب ہیں، توجیہات ہیں، اس کی روشنی میں قرآن کریم میں تدبر کرنا اور تعقل کرنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ اور تیسرا اہم حق اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو زبان ہے اس سے سیکھا جائے۔ قرآن کریم کی زبان عربی ہے، اور عربی زبان ایک مسلمان کا کلچر ہے، اس کی ثقافت ہے، تہذیب و تمدن ہے۔ ایک جملہ میں عموماً کہتا ہوں، آپ بھی سماعت فرمائیں، کہ ہر مسلمان اپنے دین و مذہب کے اعتبار سے، تاریخ اور ثقافت کے اعتبار سے عربی اللسان ہے، اگرچہ وہ عربی النسل نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کا ماضی، حال اور مستقبل عربی سے جڑا ہوا ہے۔ عربی زبان کا سیکھنا ہمارا دین ہے، اخلاق ہے، اور عربی زبان ہی میں قرآن و سنت ہے، شریعت کے ماخذ، ہماری تاریخ، فقہ اور ہمارا جو سارا علمی ورثہ ہے وہ اصل عربی میں ہے، اس کے بعد دوسری زبانوں میں منتقل ہوا ہے۔ تو عربی زبان سیکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، مہد سے لے کر لحد تک۔ مثال کے طور پہ مسلمان کس قدر عربی سے جڑا ہوا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، وہ عربی میں ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کے نام 95 سے ابو مسلمانوں کے نام ایک سروے کر لیجئے عربی میں ہیں، اور اسے ابتدا میں سبحان اللہ، الحمدللہ کلمات سکھلائے جاتے ہیں۔ نماز 7 سال میں سکھانے کا حکم ہے، 10 سال تک اگر وہ نہ پڑھیں تو ان کو پنشمنٹ دینے کا حکم ہے۔ یہ نماز عربی زبان میں ہے۔ جب مسلمان نوجوان
عمر نکاح کو پہنچتا ہے، نکاح ہوتا ہے، خطبہ نکاح عربی میں ہے، جنازہ عربی میں ہے، قبر میں سوالات عربی میں ہوں گے، تو عربی سے کوئی بھی مسلمان بے نیاز نہیں رہ سکتا. اس لیے عربی کو اپنے تعلیم و تربیت کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. اور اہم چیز، چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے. یہ قرآن کریم محض نظریاتی اور فکری کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی ایک خاص مذہبی تقدس کے حوالے سے موروثی کتاب ہے. یہ الفاظ میں بڑے دکھ درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اکثر مسلمانوں نے اسے ایک مذہبی موروثی کتاب کی شکل عطا کی ہوئی ہے کہ اس کے ظاہر سے تبرک حاصل کر لیا جائے، اور اس کے جو حقیقی مفاہیم ہیں، معانی ہیں، اس سے وہ غافل ہوتے ہیں. تو قرآن کریم کتاب عمل ہے اور کتاب حرکت ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب ہم نے جو نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن کریم کتاب عمل ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ افراد امت، وہ ملت اسلام کے نوجوان، بوڑھے، بچے، خواتین جو قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا اظہار محبت عملی طور پہ کرتے ہیں. اور جو قوم، جو افراد قرآن کریم کو اپنی زندگی میں جگہ عطا نہیں کرتے، جگہ نہیں دیتے، وہ بہت بڑی غفلت کا شکار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی شکایت کریں گے اللہ کی دربار میں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وقال الرسول یا ربی، کہ وہ شخص جو قرآن کریم پر عمل نہیں کرتا اور قرآن کریم کو نظر انداز کرتا ہے، اسے حجر سے تعبیر کیا گیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے کہ اللہ، بے شک میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا. تو حجر القرآن کی کئی اقسام ہیں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ حجر القرآن کی اقسام بیان کی ہیں بڑے مختصر جامع انداز میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہ سماعت فرما لیں. وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑنے کی کئی اقسام ہیں. پہلی یہ کہ قرآن کو توجہ سے سننے اور اس پر ایمان لانے کو چھوڑ دیا جائے. دوسری یہ کہ اس کو پڑھا تو جائے اور اس پر ایمان بھی لایا جائے لیکن اس پر عمل چھوڑ دیا جائے اور اس کے حلال و حرام کی پابندی نہ کی جائے، الیاذ باللہ، جو کہ آج کل ہمارا عمومی حالت ہے. تیسری یہ کہ اسے فیصل تسلیم نہ کیا جائے، یعنی حاکم اس کے احکامات کو اگنور کیا جائے اور دین کے اصول و فروع میں اس سے فیصلہ نہ کرایا جائے، اور یہ نظریہ اپنا لیا جائے کہ اس کے دلائل محض لفظی ہیں جو قطعی یقین کا فائدہ نہیں دیتے. چوتھی یہ کہ اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. پانچویں یہ کہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج اس کے ساتھ نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ علاج کرنے کو چھوڑ دیا جائے. یہ پانچوں اقسام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہیں ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو قرآن کریم کے ساتھ تمسک، قرآن کریم کے ساتھ اعتصام، یہ اس کا اہم حق ہے. اور آخری حق اس گفتگو میں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی جائے. حتی المقدور اپنے وسائل سے، اپنے سٹیٹس سے، اپنے دل و دماغ سے، جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت اہلیت دی ہے، اس کے ذریعے قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے میں کنٹریبیوشن کیا جائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم کے آغاز میں نورانی قاعدہ پڑھنے پڑھانے والا، شعبہ تحفیظ میں حفظ کرنے والا، حفظ کرانے والا، اور قرآن کریم کی ہدایات کو عام کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا،
قرآن کریم کے نسخوں کو تباہ کروا کر اس کے تقسیم کرنے والا، قرآن کریم سے متعلقہ اداروں کی نگرانی کرنے والا، قرآن کریم سے متعلقہ جو بھی عمل ہے اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، قرآن کریم کے طلباء کی رہنمائی کرنے والا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو قرآن کریم کی نشر و اشاعت کا حصہ ہیں۔ اور ایک حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کے مصاحف کو تقسیم کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ بہترین عمل ہے جو انسان کو کل قیامت کے دن بڑا فائدہ دے گا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قرآن کریم کے حدود کے حقوق مختلف اور متعدد ہیں، ان میں سے 5 اہم حقوق یہ ہیں کہ قرآن کریم کی احسن انداز میں خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اور تدبر کا آغاز ترجمہ قرآن سے ہوتا ہے، تو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ بہت اہم ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی جو عربی زبان ہے اس کے ساتھ شغف پیدا کیا جائے۔ بہت سے اہل علم نے صراحت کی ہے کہ عربی زبان سیکھنا مسلمانوں کا شعار ہے، اور عربی زبان کو فروغ دینا، عربی زبان میں گفتگو کو رواج دینا، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس طرف ہم سب کی توجہ چاہیے۔ نمبر 4، قرآن کریم پر عمل کرنا انتہائی ناگزیر ہے۔ 5واں اور آخری حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں، اس کے حروف میں اور اس کے جملوں اور اس کی آیات کو عام کیا جائے، اس کے احکامات کو کھول کر بیان کیا جائے۔ امت کے وہ افراد جو قرآن کریم کی تعلیمات سے غافل ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، احکامات کو کھول کر بیان کیا جائے، اور قرآن کریم کو اپنے نصاب تعلیم میں جگہ دی جائے، قرآن کریم کو اپنے نصاب کا بنیادی کمپلسری سبجیکٹ بنایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قابل رشک ہے جسے اللہ نے قرآن کریم کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور وہ صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔